اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم بعد ایمانکم کافرین وکیف تکفرون وانتم تتلی علیکم آیات اللہ وفیکم رسولہ ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم یا ایہا الذین آمنوا اے ایمان والو ان تطیعوا اگر تم اطاعت کرو گے، اگر تم بات مانو گے، فریقاً ایک جماعت کی اہل کتاب میں سے، یردوکم وہ تمہیں واپس لوٹا دیں گے، بعد ایمانکم تمہارے ایمان کے بعد، کافرین کافر بنا کر، وکیف تکفرون اور کیسے تم کفر کرتے ہو، وانتم تتلی علیکم آیات اللہ حالانکہ پڑھی جاتی ہے تم پر اللہ کی آیتیں، وفیکم رسولہ اور تم میں اللہ کے رسول موجود ہیں، ومن یعتصم باللہ فقد ہدی الی صراط مستقیم اور جس نے اللہ کو مضبوطی کے ساتھ تھام لیا پس تحقیق اسے ہدایت دی گئی سیدھے راستے کی طرف۔ یہ سورہ آل عمران کی دو آیتیں ہیں، آیت نمبر 100 اور 101۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ سورہ آل عمران کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ اس سے پہلے 11 مرتبہ سورہ بقرہ میں آیا ہے، اور اب سورہ آل عمران یہ بھی مدنی صورت ہے، بڑی صورتوں میں شمار ہوتا ہے ان کا، 200 آیتیں ہیں، 20 رکوع ہے، اور یہ دونوں صورتیں سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران یہ جڑواں صورتیں ہیں مضامین کے اعتبار سے۔ ان دونوں کو حدیث میں زہراوین کہا گیا ہے، دو روشن صورتیں۔ بنی اسرائیل کے دو طبقے ہیں، ایک ہیں یہود اور ایک ہے نصارہ۔ سورہ بقرہ میں اللہ نے یہود کی خرابیوں کا ذکر فرمایا، ان کی اصلاح فرمائی، اور 11 مرتبہ یا ایہالذین آمنوا کا خطاب آیا ہے۔ سورہ آل عمران کا موضوع ہے نصارہ کی اصلاح اور مسلمانوں کے لیے ضروری احکام۔ عیسائیوں میں جو خرابیاں پیدا ہو گئی تھی ان کا ذکر اللہ نے کیا ہے اور ان کی اصلاح کی ہے، اور مسلمانوں کو ضروری احکام دیے ہیں۔ اور سورہ آل عمران میں یا ایہالذین آمنوا کا خطاب 7 مرتبہ آیا ہے۔ تو یہ پہلا یا ایہالذین آمنوا ہے سورہ آل عمران کا، اور اس کا پس منظر میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں۔ مدینہ منورہ کے جو اصل رہنے والے لوگ ہیں وہ ہیں اوس اور خزرج، یہ 2 قبیلے تھے، اور اس کے علاوہ یہود بڑی تعداد میں آباد تھے، 3 قبیلے تھے ان کو، بنو قریظہ، بنو نذیر، بنو قینقاع۔ اوس اور خزرج کے زیادہ تر لوگ مسلمان ہو گئے تھے، کسی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، آپس میں گفتگو کر رہے تھے۔ یہود میں سے ایک شخص جو بڑا شریر مزاج تھا وہ وہاں سے گزرا، اور اس نے جب مسلمانوں کو شیر و شکر دیکھا، اس لیے کہ پہلے ان میں آپس میں بڑی جنگیں ہوتی تھی زمانے جاہلیت میں، جب دیکھا کہ بہت محبت کے ساتھ آپس میں بیٹھے ہوئے تو ان سے یہ برداشت نہیں ہوا، وہ بیٹھ گئے ان کے ساتھ، اور یہ سازش اس کو سوجی کہ میں ان کو کس طرح آپس میں لڑاؤں۔ تو ایک شعر اس نے زمانے جاہلیت کا پڑھا جس میں پرانی جنگیں ہوئی تھی اور آپس میں ان کو ایک دوسرے کو قتل کیا تھا۔ اس نے پہلے شعر کا پس منظر ذکر کیا، پھر اس کی تفصیل بتائی، شماس ابن قیس اس کا نام تھا، پھر کہا کہ اس کی تفصیل یوں ہے، فلاں قبیلے نے فلاں پر حملہ کیا، فلاں نے فلاں کو مارا، یوں بے حرمتی کے اور یوں قتل کیا۔ اس پہ وہ پرانی جو یادیں ہیں وہ تازہ ہو گئی، اور زمانے جاہلیت کی جو وہ ایک سوچ تھی وہ دوبارہ آپس میں لڑ پڑے۔ پہلے آپس میں ایک دوسرے پر گفتگو شروع کی، اور پھر آہستہ آہستہ اٹھ کے لڑنا شروع ہو گئے۔ اب مجلس میں 3 قسم کے لوگ تھے، ایک لڑانے والے یہودی تھے، ایک مسلمانوں کے 2 طبقے تھے جو آپس میں لڑے، اوس اور خزرج، اور کچھ مسلمان وہ تھے جو نہ اوس سے تعلق رکھتے تھے نہ خزرج سے تھے مسلمان۔ اب وہ تماشا دیکھتے رہے کہ ہم کیا کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے شروع کی 2 آیتوں میں اہل کتاب کو تنبیہ کی کہ مسلمانوں کو لڑا کر کے تمہیں کیا ملتا ہے، اور پھر 4 آیات میں اللہ نے ان مسلمانوں کو تنبیہ کی ہے جو آپس میں لڑے، اور پھر اس کے بعد کی آیتوں میں اللہ نے ان مسلمانوں کو تنبیہ کی جو تماشائی بنے رہے کہ تمہیں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے تھا۔ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔
تو یہ ان آیات کا پس منظر ہے، جس میں سے پہلا یا ایہالذین آمنو ہم نے آپ کے سامنے پیش کر دیا۔ یہ شماس ابن قیس کی سازش پر انہوں نے مسلمانوں کو آپس میں لڑایا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، مسلمانوں کو بٹھایا، ان کو سمجھایا، مسلمان سمجھ گئے، اور پھر اس ضمن میں اللہ نے مسلمانوں کو تنبیہ دی ہے۔ ان آیات کا عنوان یہ ہے، اہل کتاب کی باتوں میں نہ آؤ، ان کے بہکاوے میں مت آؤ، ان کی سازش میں مت آؤ۔ مسلمانوں کو یہ تعلیم دی گئی ہے، یا ایہا الذین آمنو، اے ایمان والو، ان تطیعوا، اگر تم اطاعت کرو گے۔ اطاعت کا تعلق قول کے ساتھ ہوتا ہے۔ ان تطیعوا، اگر تم اطاعت کرو گے ایک فریق کی، ایک جماعت کی، من الذین اوتوا الکتاب، ان لوگوں میں سے جن کو دی گئی ہے کتاب، اہل کتاب، تو یردوکم، وہ تمہیں واپس پلٹا دیں گے، تمہیں واپس لوٹا دیں گے، بعد ایمانکم، تمہارے ایمان کے بعد کافر بنا کر، وکیف تکفرون، اور کیسے تم کفر کرتے ہو، وانتم تتلی علیکم آیات اللہ، حالانکہ تم پر اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی ہے، اللہ کی کتاب تمہارے پاس موجود ہے، وفیکم رسولہ، اللہ کے پیغمبر موجود ہیں تمہارے درمیان، ومن یعتصم باللہ، اور جس نے مضبوطی کے ساتھ اللہ کو تھاما، ومن یعتصم بکتاب اللہ، ومن یعتصم بدین اللہ، جس نے اللہ کی کتاب کو مضبوطی کے ساتھ تھاما، جس نے اللہ کے دین کو مضبوطی کے ساتھ تھاما، فقد ہدی الی صراط مستقیم، پس تحقیق اسے ہدایت دی گئی سیدھے راستے کی طرف۔